السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ اسلحان اور افسا کو تیتن کے آدمیوں نے پکڑ لیا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں وہ ان دونوں کو لے کر اپنے خفیہ غار میں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اسلحان کہتی ہے، حرام زادو، تم لوگ ہمیں اس گہرے قید خانے میں لے آئے ہو کیونکہ تم ڈرتے ہو۔ پھر افسا کہتی ہے، ہم اس غار کو تباہ کر دیں گے۔ اینگلوس تیتن کو کہتا ہے، تو ہم نے اپنا کام کر دیا ہے تیتن، اب مجھے بلیجے کی طرف جانا ہوگا، گورنر نئی خبر کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تیتن کہتا ہے، جلدی جاؤ اور واپسی پر جتنے زیادہ سپاہی اپنے ساتھ لا سکو لے آنا۔ اینگلوس کہتا ہے، ارطغرل آرس کو لے کر کونیا گیا ہوا ہے، تم ترگت اور بامسی کا خاتمہ کر دینا۔ تیتن کہتا ہے، میں ان دونوں کو مار کر 2 طاقتور ترکوں کا خاتمہ کر دوں گا اور پھر ان کے خیموں کی باری ہوگی۔ یہ سن کر اسلحان افسا کو کہتی ہے، آرس قلعے میں نہیں ہے بلکہ کونیا میں ہے۔ یہ بات تو ہم بھی نہیں جانتے تھے، ہمارے اندر کوئی غدار ہے۔ اتنے میں اینگلوس اپنے سپاہیوں کو لے کر باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف کونیا میں آرس قید خانے میں موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی سعد الدین کو بھی لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آرس اسے دیکھ کر کہہ کے مار کر ہنسنے لگتا ہے۔ پھر آرس کہتا ہے، خوش آمدید امیر سعد الدین، تم یہاں کتنے اچھے لگ رہے ہو، میں اکیلا بہت بور ہو گیا تھا۔ پھر سعد الدین کو آرس کے سامنے والے قید خانے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ عزیز اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے، ان دونوں پر نظر رکھنا، سعد الدین کو کوئی بھی نہیں مل سکتا۔ پھر عزیز اور سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد آرس دوبارہ کہہ کے مار کر ہنسنے لگتا ہے۔ دوسری طرف مہاپری کہتی ہے، رات کو سلطان نے مجھے بلایا ہے، لازمی کوئی یہاں بات ہوگی۔ اگر سعد الدین کی بات صحیح ہوئی تو میں اسے بچانے کے لیے سلطان سے بات کروں گی۔ اگر سلطان نے اپنے دوسرے بیٹے ارسلان کو تخت پر بٹھانے کا فیصلہ کر لیا تو پھر وہ اپنی موت کے فرمان پر خود ہی دستخط کر دیں گے۔ دوسری طرف قید خانے میں آرس سعد الدین کو کہتا ہے، تم میری زندگی کے گھٹیا ترین انسان ہو امیر سعد الدین۔ سعد الدین کہتا ہے، کیا ارطغرل نے اس بیان کے بدلے میں تمہیں آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا؟ آرس کہتا ہے، ہاں، اس نے وعدہ کیا تھا۔ سعد الدین کہتا ہے، تم کتنے بھولے آدمی ہو، ارطغرل نے مجھے مارنے کے لیے تمہیں استعمال کیا، اب وہ تمہارا سر اتارنے کے لیے اپنی تلوار تیز کر رہا ہوگا۔ یہ سن کر آرس کہتا ہے، تم زیادہ مت بولو سعد الدین، اپنا منہ بند رکھو، ارطغرل اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ سعد الدین کہتا ہے، تم نے اس کے لیے جال بچھایا تھا، اس کے بیٹے کو اغوا کیا تھا، اب تمہیں اس سے کیا توقع ہے؟ کیا وہ تمہیں اپنے قلعے میں رکھے گا؟ تم کافی بھولے آدمی ہو۔ آرس غصے میں کہتا ہے، تم خاموش ہو جاؤ سعد الدین، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، ارطغرل بھی ایسا ہی کرے گا، تم دیکھ لینا۔ دوسری طرف ارطغرل حلیمہ کو کہتا ہے، مہاپری نے سلطان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اگر سلطان نے سعد الدین کو زندہ رہنے دیا تو اس کی دم پہلے سے زیادہ لمبی ہو جائے گی اور وہ ریاست کے لیے ایک بڑا خطرہ بن جائے گا۔ دوسری طرف ترگت اکیلا جنگل میں پہنچ گیا تھا اور نشانات دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے 2 سپاہی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ترگت ان سے پوچھتا ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کا سپاہی اوز کہتا ہے، ہم نشانوں کا پیچھا کر رہے تھے سردار، ہمیں ایک سپاہی کی لاش ملی ہے جو ارسز کے ساتھ تھا۔ ترگت کہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان حرام زادوں کی غار کہیں نزدیک ہی ہوگی۔ اب تم شہید کی لاش کو لے کر قبیلے میں جاؤ، میں دوسرے سپاہی کی لاش کو تلاش کرتا ہوں، لیکن تم کسی کو بھی مت بتانا کہ میں کہاں ہوں۔ پھر ترگت کے دونوں سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ سلطان اپنی ملکہ مہاپری کو کہتے ہیں، مجھے یقین نہیں ہے کہ میں اس جنگ سے واپس بھی آؤں گا یا نہیں، میرے محل میں غداری بڑھتی جا رہی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے جانشین کا فیصلہ کر لوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بیٹے کرج ارسلان کو اپنے تخت پر بٹھاؤں۔ یہ سن کر مہاپری کے ہاتھ سے شربت کا پیالہ نیچے گر جاتا ہے۔ پھر سلطان کہتے ہیں، آؤ مہاپری میرے ساتھ بیٹھو۔ مہاپری ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ سلطان کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میرے بچوں کی پرورش بہت اچھے طریقے سے ہوئی ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ مہاپری کہتی ہے، ہماری ریاست سب سے زیادہ اہم ہے سلطان، میں جانتی ہوں کہ آپ کا فیصلہ بہترین ہے۔ سلطان کہتے ہیں، میں اس بارے میں شہزادہ غیاث الدین کے ساتھ بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ مہاپری کہتی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ جنگ پر روانہ ہونا چاہتا ہے، وہ اپنی پہلی جنگ آپ کے ساتھ مل کر لڑنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر سلطان خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر مہاپری کہتی ہے، میں آپ کا فیصلہ خوشی سے قبول کرتی ہوں سلطان، لیکن میری آپ سے ایک درخواست ہے، آپ نظام الدین کی طرح سعد الدین کو بھی سزا نہ دیں،
اس طرح لوگ سمجھیں گے کہ سلطان عقل سے نہیں بلکہ غداری کے غصے میں فیصلے کرتے ہیں۔ یہ ہماری ریاست کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اگر وقتی طور پر آپ امیر سعادتین کو عہدے سے ہٹا دیں تو یہ اچھا ہوگا۔ یہ سن کر سلطان سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، امیر سعادتین کے بارے میں میرا فیصلہ بہت اہم ہے۔ تم پریشان مت ہو مہاپری، تم نے جو کہا ہے میں اس پر غور کروں گا۔ کل میں جنگ پر روانہ ہونے سے پہلے امیر سعادتین کا فیصلہ کر دوں گا۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں پریشانی کا عالم تھا۔ بامسی حفصہ کے لیے بہت پریشان تھا۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر بتاتا ہے کہ ہم نے ہر طرف دیکھ لیا ہے لیکن ترگت صاحب کہیں نہیں ملے۔ حکیم ارتو کہتا ہے، ترگت اپنے آپ کو اس واقعے کا ذمہ دار سمجھ رہا ہے، اللہ کرے کہ وہ کوئی بیوقوفی نہ کرے۔ بامسی کہتا ہے، اب ایک ہی حال رہ گیا ہے ارتک صاحب، میں کسی اور کو وارث بنا کر لے کر جاؤں گا اور پھر ان سے لڑوں گا۔ دوسری طرف کونیا میں مہاپری روتی ہوئی واپس اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اتنے میں آلتن بھی وہاں آ جاتا ہے۔ مہاپری اپنی نوکرانی کو وہاں سے بھیج دیتی ہے اور پھر آلتن کو کہتی ہے، سعادتین صحیح کہہ رہا تھا، سلطان اپنے بیٹے ارسلان کو تخت پر بٹھانا چاہتے ہیں، ہمیں سلطان کو روکنا ہوگا۔ میں نے سعادتین کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر دی ہے۔ سعادتین باہر آ کر سلطان کا خون بہانے سے بالکل نہیں ہچکچائے گا۔ اب تم ہمارے دوستوں کو کہو کہ وہ تیار ہو جائیں۔ یہ کہہ کر مہاپری آگے بڑھ جاتی ہے۔ دوسری طرف سلطان ایک خط لکھ کر اسے بند کر دیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ارطغرل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں، آؤ ارطغرل صاحب، میں آپ سے اپنی وصیت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ مجھے بتاؤ کہ اس کتے عارض کے ساتھ آپ کیا کرو گے؟ ارطغرل کہتا ہے، امیر سعادتین کو بے نقاب کرنے کے بدلے میں نے اسے آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو کل صبح میں اسے آزاد کر دوں گا۔ سلطان کہتے ہیں، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، حالانکہ اس سے آپ کو کوئی بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پھر سلطان کہتے ہیں، اب میں اپنی وصیت کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہو کہ کل میں جنگ پر روانہ ہو رہا ہوں اور آپ نے محل میں غداری بھی دیکھ لی ہے، اس لیے میں نے اپنی وصیت میں اس شہزادے کا نام لکھ دیا ہے جس کو میں اپنے مرنے کے بعد تخت پر بٹھانا چاہتا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے، اللہ آپ کی زندگی لمبی فرمائے سلطان، اور آپ کی وصیت ہماری ریاست کے لیے خیر لے کر آئے۔ سلطان کہتے ہیں، وصیت میں نے لکھا ہے کہ میں اپنی ملکہ کے بیٹے کرج ارسلان کو اپنے تخت پر بٹھانا چاہتا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے، شہزادہ ارسلان کو اپنا جانشین مقرر کرنے سے ہمیں ایوبیوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے میں مدد ملے گی اور عالم اسلام کو منگولوں کے خلاف متحد کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ سلطان کہتے ہیں، آپ ہر مسئلے کو ایک سلطان کی طرح دیکھتے ہیں ارطغرل صاحب، اگر آپ میرے بیٹے ہوتے تو میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ کو اپنا جانشین مقرر کر دیتا۔ ارطغرل کہتا ہے، اللہ آپ کی زندگی لمبی فرمائے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں، وصیت کے بارے میں آپ کو بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر میرے بعد میرے بیٹوں کے درمیان تخت کے لیے لڑائی شروع ہو جائے تو آپ کو کس کی طرف ہونا چاہیے، تو اس وقت آپ کو ہر حال میں ارسلان کا ساتھ دینا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، میرا راستہ واضح ہے سلطان، یہ میں زبان سے نہیں بلکہ دل سے کہہ رہا ہوں۔ پھر سلطان کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں آپ کو ایک اور حکم دیتا ہوں ارطغرل صاحب، اگر میں مر گیا تو آپ ہر حال میں ان علاقوں کی حفاظت کرنا جو آپ کو سونپے گئے ہیں۔ قارا جیسر قلعے کی فتح سے بہت سی فتوحات کے راستے کھل جائیں گے۔ پھر سلطان کہتے ہیں، آپ نے سعادتین کے بارے میں نہیں پوچھا ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے، میں نے اپنا کام کر دیا ہے سلطان، اب انصاف کا انتظار ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں، کیا آپ کو کوئی شک ہے ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے، ایک ریاست جو انصاف کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے وہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوتی سلطان، لیکن انصاف کے راستے میں ایک چھوٹی سی دراڑ بھی ریاست کو جلا کر زمین پر گرا دیتی ہے، چاہے وہ ریاست پوری دنیا پر پھیلی ہوئی ہو۔ سلطان کہتے ہیں، آپ نے اپنا کام کر دیا ہے ارطغرل صاحب، اب فیصلہ میرا ہے، کل سب میرے انصاف کو دیکھ لیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے، انشاءاللہ سلطان، اب مجھے اجازت دیجیے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ایک سپاہی واپس آ کر بتاتا ہے کہ ہمیں ارشد کے ساتھ جانے والے سپاہی کی لاش ملی ہے۔ ترگت صاحب بھی وہیں تھے، لیکن میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد وہ کہاں گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ بامسی کہتا ہے، پہلے اس نے اپنی غلطی سے ہمارے لیے مصیبت پیدا کی اور اب وہ غائب ہو گیا ہے، یہ کس طرح کی سرداری ہے حائمہ والدہ؟ حکیم ارتو کہتا ہے، لازمی وہ عورتوں کو تلاش کر رہا ہوگا، دعا کریں کہ وہ اچھی خبر کے ساتھ واپس آئے۔ دوسری طرف کونیا میں ارطغرل کہتا ہے، اگر سلطان کا فیصلہ انصاف پر نہ ہوا تو ہماری ریاست کو بہت بڑا نقصان ہوگا، لیکن میں انصاف کی خاطر اپنی لڑائی جاری رکھوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے سلطان کی محبت سے ہاتھ دھونا پڑے۔ دوسری طرف قید خانے میں عارث اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا اور کہتا ہے، میں نے ہماری پاک ریاست کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، میں بہادری سے لڑا اور موت کا سامنا کیا، لیکن اس مشکل وقت میں کوئی بھی میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ جس شہنشاہ کے لیے میں نے بہت سی قربانیاں دیں،
میرا دوست ایتن جس کے ساتھ مل کر میں نے جنگیں لڑی، کسی نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ صرف میں نے اس پاک مقصد کی پرواہ کی، باقی سب نے اپنے فائدے کے بارے میں سوچا۔ اگر میں یہاں سے باہر نکلا تو سب سے انتقام لوں گا، لیکن کیا ارطغرل اپنا وعدہ پورا کرے گا؟ اور یہاں اس کیس کا اختتام ہو جاتا ہے۔